مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں. کمر کے وہ ہے نور بہدر کا ٹکڑا. ہمارا نبی سیاہ فام کے چہرے، سیاہ فام پر دست کرم مصطفیٰ نے پھیر دیا تو سیاہ فام رشک کمر ہو گیا، دودھ کی طرح سفید ہو گیا. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک میں نستور سے مقابلہ کر رہے تھے. کس سے بتائیے؟ نستور سے. ایک عرب کا مشہور پہلوان نستور حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں تھا. گتھم گتھا کی جنگ، حضرت خالد پر سر پیکار، ضرب ضربا شدیدہ کا مظاہرہ ہے یا زورے با ضربا شدیدہ کا مظاہرہ ہے. ایسی صورت میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی، ٹوپی گر گئی. نستور پشت پہ تھا، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں. اب حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کو زخمی ہونے کی فکر نہیں ہے، شہید ہونے کی فکر نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے. ٹوپی 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 ٹوپی. یہ ٹوپی معمولی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و تکریم عطا فرما دیتا ہے. اچھی بات، بہت پیاری بات، بہت اچھی بات. کیا کہنے، بہت عمدہ، ماشاءاللہ. ٹوپی کو ہلکے میں مت لینا، ٹوپی کو معمولی مت سمجھنا. اس دور پرفتن میں، اس دور قتل و غارت میں ٹوپی پہن کر سفر کرنا سب کے بس کی بات نہیں. وہی سفر کرے گا جو اللہ کا مجاہد ہوگا، جو رسول اللہ کا مجاہد ہوگا. یقیناً ایسے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آمد نبی رہے حضور قاسم الاولیاء حضرت علامہ و مولانا سید خاتم اشرف میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. بیٹھے. علماء کرام نے شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید خاتم اشرفی الجیلانی نظمی میاں صاحب کا عقیدت اور محبت کے ساتھ استقبال کیا. اور جیسا کہ حضرت اسد اقبال نے وہ شعر پیش کیا تھا، کیا تھا؟ بریلی دل میں اور کچھوچا، ہاں بریلی آنکھ میں اور دل میں کچھوچا لے کے بیٹھے ہیں. آئے ہائے ہائے. بریلی شریف اور کچھوچا شریف کے درمیان جو محبت ہے وہ پہلے بھی بے مثال تھی، آج بھی بے مثال ہے اور قیامت تک بے مثال. نعرہ تکبیر، زور سے ہاتھ لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مختوم سمنا.
لہذا اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ واہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شیخ طریقت حضور سید خاتم اشرف صاحب قبلہ شریف الجیلانی حضور نظمی میاں متضل العالی پوری شان سرپرستی کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ حضرت کی زیارت کریں، آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں، بستی ہے جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ آل رسول کی آمد اس آبادی میں ہو گئی، یہ آبادی بھی خوش نصیب ہے، آبادی میں رہنے والے لوگ بھی خوش نصیب ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ منور ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ تو مشام جام معطر کیجئے، آل رسول کی زیارت کیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو اپنی جان کی فکر نہیں، فرما رہے ٹوپی 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 ٹوپی، میری ٹوپی کہاں ہے ٹوپی؟ کیا بات، ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ٹوپی اٹھا کر حضرت خالد بن ولید کو دی۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی سر پہ رکھ کر پلٹ کر جب نستور سے مقابلہ کیا تو نستور کو بھی جہنم میں پہنچایا، اور جتنے اس کے ساتھی اور حواری تھے سب کو آپ نے تحت تیغ کیا اور فتح و نصرت کا علم بلند کر دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ جنگ کے بعد صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، او خالد بن ولید، آپ کی ٹوپی گر گئی تھی، نستور آپ کی پشت میں تھا، آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، ٹوپی کی فکر تھی۔ اگر آپ شہید ہو جاتے تو مدینہ شریف میں آج کوئی چولہا نہیں جلتا، پورا شہر مدینہ سوگوار ہو جاتا، عالم اسلام مغموم ہو جاتا۔ آپ نے ایسے وقت میں ٹوپی کی فکر کی ہے اور جان کی فکر کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا بات، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اسی ٹوپی میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہیں، بال شریف ہیں، جو میں نے محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ خالد بن ولید جنگ میں اپنی طاقت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا، منہ مبارک کی برکت کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت۔ میں پریشان اس لیے تھا کہ میں سوچنے لگا کہ آج اگر میرے سر پہ ٹوپی نہ ہو اور اتفاق سے اگر دشمن مجھ پہ غالب آ جائے تو مجھے تو کامیابی منہ مبارک کی وجہ سے ملتی ہے، اس لیے جان سے زیادہ مجھے منہ مبارک کا خیال تھا۔ تو منہ مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ خالد بن ولید جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جب منہ مبارک کو دھو کر مریض کو پلا دیا جائے تو مریض کو شفا مل رہی ہے۔ یہ منہ مبارک کا معجزہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، پر سے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو ہم سیاہوں پہ یا رب تپے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کا پیارا گیسو۔ کیا بات، واہ واہ واہ، پیارے گیسو، ماشاءاللہ، کے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، برس رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، برس رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ تو یہ میرے نبی کے منہ مبارک کا معجزہ ہے، میرے آقا سراپا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ اور سن لو اور پھر میں آسمانی سفر اجمالاً پیش کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ ایک معجزہ اور سماعت کرو، بخاری شریف جلد اول باب حفظ العلم صفحہ نمبر 22 سطر 26-27۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا قال ابسط رداء فبسطته فغرف بيدي ثم قال زمه فزممته فما نسيت شيئا بعد او كما قال سيد المرسلين۔ سبحان اللہ۔
اور مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 536 سطر نمبر 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ان انس قال صابت الناس سنہ على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعہ اذ قام عربی وقال حلق المال وجعل يا فضل الله لنا فرفع يدي وما نرى في سماء قضاء فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل من بره حتى رأيت المطر يتحاضر ولا لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى إلى آخر الحديث. بولے محبت سے سبحان اللہ. ایک بار بولے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا اضافہ کر لیں صلی اللہ علی محمد وآلہ صلی اللہ علی محمد وآلہ صلی اللہ علی محمد وآلہ. پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. انسان ہی نہیں ہے ثنا خان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. حضرت انس آقا کے صحابی وہ فرماتے کہ مدینہ شریف میں کافی دنوں تک بارش نہ ہو سکی. پانی کی ضرورت، پانی 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 کی سخت ضرورت تھی. اور یہ وقت بھی ایسا ہے کہ گیہوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پانی وہ نہیں، شبنم والا پانی. اور شدت کی ٹھنڈ کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ کھیتی جو ہوتی ہے گیہوں کی فصل اچھی ہوتی ہے. آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے، پانی چاہیے پانی. حضرت انس کہتے جمعہ کا مبارک دن تھا، مصطفیٰ جان رحمت منبر پہ تشریف فرما تھے. اب ایک عربی نے کہا حلق المال وجاء العیال. عرض کیا عربی نے یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، بچے پیاس سے پریشان ہے آقا، ہم بارش کی دعا کر رہے تو بارش نہیں ہوتی، آپ دعا فرمان دیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آقا دعا کرتے بارش ہو جائے. حضرت انس کہتے میں نے آسمان کی جانب دیکھا، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا تو ہر طرف سے بادل آ گئے. اور جب آقا نے دعا کی تو اتنی جلدی دعا قبول ہوئی کہ لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. حضرت انس کہتے آقا دعا فرما کر ابھی منبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ رمجم رمجم بارش ہونے لگی اور آقا کی داڑھی شریف پہ بارش کا قطرہ چمکنے لگا. بولو یار، بولو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دانیہ، اعظم نگر اور دھوم نگر، بارسوئی اور لابھا، کٹیہار کے میرے سنی بھائیوں، پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب دعائے مصطفیٰ کے بعد بارش رکتی نہیں تھی. اتنی بارش، جمعہ کے دن بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، پیر کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کے دن بارش، آ گیا دوسرا جمعہ پھر بارش. جو لوگ بارش کے لیے پریشان تھے وہ بارش سے پریشان تھے، جو لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے اب وہ بارش رکنے کی دعا کر رہے تھے. لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا خبردار، ہمارے
ہماری دعا سے بارش نہیں رکے گی. ارے جس آقا کے حکم سے آئی ہے اسی آقا کے حکم سے جائے گی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. چلو چلو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلو کیا بات. اور دعا کراتے ہیں کہ بارش رک جائے. دوسرا جمعہ تھا اذ قام ذلک الاعرابی وغیرہ، وہی عربیہ کوئی دوسرا کھڑا ہوا اور یوں عرض کیا تہدم البناء وغرق الماء. یا رسول اللہ بلڈنگیں گرنے لگی، عمارتیں منہدم ہونے لگی، فصلیں ڈوب گئی. آقا دعا کر دیجئے بارش رک جائے. آقا نے فوراً ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے مولا پہاڑوں پہ بارش ہو کوئی بات نہیں، جنگلوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں، بیابان میں بارش ہو کوئی بات نہیں، باغات میں بارش ہو کوئی بات نہیں، کھیتوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں، مگر مولا شہر مدینہ سے بارش کو دور فرما دے، آبادی والے علاقے سے بارش کو دور فرما دے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فما یشیر الى ناحیت من الصحاب الا انفرجت. آقا دعا بھی کر رہے تھے اور انگلی آسمان کی جانب تھی، جدھر انگلی جاتی تھی بادل ادھر ہی چلا جاتا تھا. کیا بات ہے، واہ واہ. جدھر آقا کی انگلی جاتی بادل ادھر ہی چلا جاتا. انگلی دائیں جاتی بادل دائیں جاتا، انگلی بائیں جاتی بادل بائیں جاتا، انگلی سامنے جاتی بادل سامنے جاتا، انگلی پیچھے جاتی بادل پیچھے جاتا. میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے کبھی آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور کبھی انگلی کے اشارے سے کہ بادل گردش میں ہے. یہ میرے نبی کی انگلی کا معجزہ ہے. بریلی شریف سے آواز آئی، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سما پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. انگلیاں ہیں فیض پاک. قبلہ علامہ شیخ اللہ صاحب قبلہ لگ رہا کہ 15 سال پہلے والی تقریر ہو رہی ہے. اللہ اللہ کی قسم، آپ کیا خطاب ہے، کیا رنگ خطاب ہے، کیا تیور ہے. یہ حضرت آل رسول صاحب کے مولانا ذکر اللہ قدم کی برکت ہے. سبحان اللہ. علماء کرام بھی لفظ خاتم کے ساتھ ہے، یاد ہاں ہاں جی ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خاتم اشرف تو ہیں لیکن سبحان اللہ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت نہ ہو قیامت تک. اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت علم کے دریا بھی ہیں، پیار کے ساغر بھی ہیں، اخلاق کے پہاڑ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں. آپ کی موجودگی کی یہ برکت ہے کہ علماء کرام بھی محظوظ ہو رہے ہیں اور میں بھی دل سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. پانی پانی پانی، ایک ہفتے تک پانی گرتا رہا، بارش ہوتی رہی. اب حضرت انس فرماتے وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِّن نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ. حضرت انس فرماتے کہ ملک شام سے آنے والے لوگ کہتے تھے ملک شام میں بہت بارش ہوئی ہے. مدینہ شریف کے گرد و نواح سے آنے والے نے کہا گرد و نواح میں بہت بارش ہوئی. مصر والوں نے آ کر کہا مصر میں بہت بارش ہوئی ہے. اللہ اکبر. فلسطین والوں نے کہا فلسطین میں بہت بارش ہوئی ہے. یمن والوں نے کہا یمن میں بہت بارش ہوئی. حجاز و دمشق والوں نے کہا دمشق میں بہت بارش ہوئی. یہ میرے نبی کی دست کرم کا معجزہ ہے. ہاتھ اٹھا دیا مدینہ شریف میں بارش مشرق میں ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا دیا مدینہ شریف میں بارش مغرب میں ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا دیا مدینہ شریف میں بارش شمال میں ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا دیا مدینہ شریف میں بارش جنوب میں ہو رہی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرم کا معجزہ ہے. یہ ماشاءاللہ مبارک کا معجزہ ہے. تو ہمارے نبی تو سراپا معجزہ ہے. اور معجزہ کے حوالے سے خصائل و شمائل و فضائل کے حوالے سے میرے پاس اتنی حدیثیں ہیں کہ مختصر میں اتنا سن لو کہ مشکات شریف میں بابن فی المعجزات، یہ معجزات کا جو باب ہے اس میں جتنی حدیثیں ہیں سب مجھے یاد ہے. الحمدللہ.
سبحان اللہ، کئی گھنٹے تک تقریر ہوتی رہے گی، چونکہ آقا تو بے مثال ہے. ما وقع ذلہ علی الارض، میرے آقا کے جسم اطہر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. ما ظہر بولہ علی الارض، آقا استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. لم یجلس الذباب علیہ قط، ان کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. لم یحتلم قط، میرے نبی کبھی محتلم نہ ہوئے. لم یتصاعب قط، میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. ولد مفتونا، میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے. تنام عینہ فلا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں تو سو جاتی تھی، دل بیدار رہتا تھا. ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. لم یحرب دابۃ رکب علیہا قط، جس جانور پر مصطفیٰ ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور کبھی بدکتا نہ تھا. اذا کان جلس بین قوم کتفہ اعلی، میں آقا اگر مجلس میں بیٹھ جاتے، ہزاروں کی مجلس ہوتی، لاکھوں کی مجلس ہوتی، دیکھنے والے دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی ہی نظر آتے، ہمارے نبی ہی نظر آتے. اللہ اکبر، آقا بے مثال ہے. مرشد کریم تاج الشریعہ نے فرمایا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آپ کی طلب کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. پر طرف آمد کا تھا پہلے سوال وہ بلا اختر کا تھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی سراپا معجزہ ہے. میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں، حضرت بھی ہے. آخری بات یوں سمجھیں کہ مصطفیٰ دستار بندی بھی ہے. کیا بات ہے، آپ خوش نصیب ہیں. آپ تو کئی الحمدللہ کئی فائدے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، کئی فائدے. دستار بندی بھی ہے، وہ پورکیف منظر بھی آپ کے سامنے ہوگا. حضور نظمی میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرما، آل رسول کی زیارت. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. تو آقا کے بے شمار معجزات میں ایک معجزہ، بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج النبی، مصطفیٰ کی معراج. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جو شیلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. زہیر عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. مصطفیٰ کی شان تو دیکھیے. مصطفیٰ چلے آسمان اول پہ، ہمارے نبی کا حضرت آدم نے استقبال کیا اور مصطفیٰ کو مرحبا کہا. آگے چلے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا. اور آگے چلے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصطفیٰ کا استقبال کیا اور مرحبا کہا. اور آگے چلے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. اور اوپر چلے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. اور آگے چلے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. اور اوپر چلے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. اور اوپر چلے سدرۃ المنتہا سے اوپر، بیت المعمور سے اوپر. لیکن سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے. جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، میں اجمال پیش کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا جبرائیل تم نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، من جنین کے ذریعے نارے نمرود میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی تھی، تو تم نے پوچھا تھا او خلیل اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا.
اگر کوئی حاجت ہو تو میں بارگاہ رب ذوالجلال تک پہنچا دوں گا. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل. او جبرائیل تم نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا, اب میں یہاں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے, جہاں تم بھی نہیں جا سکتے, کیا تمہاری کوئی حاجت ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں. جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب قیامت کا دن ہو اور امت پلسرات سے گزر رہی ہو, مجھے اذن مل جائے, مجھے اجازت مل جائے کہ نورانی پر بچھا دو امت کی بات کر کے. جبرائیل نے محبت کو اپنا یہ اضافہ کر لیا, لیکن جب جبرائیل پلسرات پر پروں کو بچھائیں گے تو غلامان مصطفیٰ اس شان سے گزریں گے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. آقا چلے زندہ باد. عرش خدا کے اوپر, عرش خدا کے اوپر. اب عظمت مصطفیٰ سن لو. آقا عرش خدا پر ہے, عرش خدا قدم مصطفیٰ کے نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, عرش خدا نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, سدرۃ المنتہا نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, بیت المعمور نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, مسجد نبوی نیچے ہے, مسجد اقصی نیچے ہے, کعبہ نیچے ہے, مطاف نیچے ہے, مصطفیٰ کے قدم شریف اوپر ہے, حجر اسود نیچے ہے, کوہ صفا و مروہ نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر, جبرائیل نیچے, اسرافیل نیچے, میکائیل نیچے, اسرائیل نیچے, قدم مصطفیٰ اوپر, حضرت آدم نیچے, حضرت شیش نیچے, حضرت یوشع نیچے, حضرت الیاس نیچے, حضرت صالح نیچے, حضرت موسیٰ نیچے, حضرت ادریس نیچے, حضرت لوط نیچے. قدم مصطفیٰ اوپر ہے, 18,000 مخلوقات نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنے محبوب کو بلا کر کے بتا دیا, دنیا والوں میرے محبوب سے برابری کا دعویٰ مت کرنا, مثلیت کا دعویٰ مت کرنا. میرے محبوب کے قدم پاک کے نالین پاک کی یہ شان ہے کہ نالین مصطفیٰ کائنات کی ہر شے کے سر کا تاج بن گیا ہے. زہر عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق سے پائے محمد. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. عرش اعظم سے اوپر گئے, لامکان سے بھی اوپر, رب کے پاس پہنچے ہیں, قرب خاص میں پہنچے ہیں, اور اس شان سے پہنچے ہیں, اس شان سے پہنچے ہیں, سبحان اللہ, اس شان سے پہنچے ہیں کہ ما ذاق البشر وما طغى. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. راز و نیاز کی یہ باتیں آقا کو یہ معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, یہ معراج عطا فرمائی ہے, اور یہ بے شمار معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے. اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شب معراج یہی 27ویں شب کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا, پھر آسمانی جو سفر ہوا, پھر قرب خاص میں مصطفیٰ پہنچے, رب کے پاس میں پہنچے, اپنی آنکھوں سے دیدار الہی کیا. یہ معراج جسمانی تھی, یہ معراج جسمانی تھی, معراج جسمانی. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی مسلک اہل سنت ہے, یہی مسلک امام اعظم ہے, یہی مسلک اہل سنت ہے کہ مصطفیٰ کو جسمانی معراج حاصل ہوئی, اور مصطفیٰ نے جب ذات خدا کو دیکھ لیا, آپ کی شان یوں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں در. نماز کا تحفہ, نماز کا تحفہ اسی شب میں ہمیں ملا یہ تحفہ. آقا فرماتے ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ, فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتی, قلت 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ, قال ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک, انی بلغت بنی اسرائیل وخبرتهم الی آخر الحدیث. مشکا شریف بابن فی المعراج صفحہ نمبر 528 پر یہ حدیث شریف ہے کہ آقا فرماتے رب کے پاس سے میں لوٹا, قرب خاص سے میں لوٹا, 50 نمازیں بطور تحفہ اللہ نے عطا فرمائی. کتنی 50. اب حضرت موسیٰ نے کہا
ما فرض ربک علی امتی، یا رسول اللہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفے میں کیا عطا فرمایا ہے یا ان کے لیے کیا فرض فرمایا ہے؟ فرمایا 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ، رات و دن میں 50 نمازیں 50۔ حضرت موسیٰ نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل وخبرتم فإن امتک لا تطیق ذلک، میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، آپ کی قوم اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، امت کے لیے تخفیف کرائیے۔ آقا فرماتے میں لوٹ کر گیا، فحطانی 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا 45، اب بھی بہت ہے، ایک بار اور جائیں۔ آقا فرماتے میں پھر پہنچا، فحطانی 5 نمازیں اور کم ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب بھی بہت ہے، ایک بار اور جائیں۔ آقا فرماتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان 9 بار آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی۔ اب 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی، 50 سے تو کتنی کم ہو گئی بتائیے؟ یعنی 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش پیارے نبی ایک بار اور تشریف لے جاتے تو نماز سے چھٹی مل جاتی۔ بد ذوق ہوگا وہی ایسا سوچے گا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر میرے بندے بندیاں 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر! ارے محبت کے ساتھ بھائی، محبت کے ساتھ جواب تو دیجئے نا، آپ کی بیداری سمجھ میں آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر، نعرہ رسالت! یا رسول اللہ۔ ہم تو مائل پر کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں یہ تحفہ ہاتھوں ہاتھ لینے کی اور اس پہ عمل کرنے کی یعنی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار اور کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔